الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کا لغوی ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کے معنی، مفہوم، مطالب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لینا ضروری ہے جو پیچھے سے اس کا تعلق ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کا پچھلے تمام آیتوں سے تعلق ہے، کیونکہ جو ہی سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد اس کا واضح طور پر ذکر کیا گیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ذکر تھی۔ اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تو ذکر تھی۔ اب یہ اوصاف والوں کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ یہ اتنے اوصاف، یہ اتنے چیزوں کو ماننے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہیں۔ جن لوگوں میں یہ اچھی عادتیں ہیں، یہ اچھے عقائد ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں، وہ ضلالت پر ہیں، گمراہی پر ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، اس سے ہٹ کے رہنے والوں کا۔ دراصل یہ آیت پچھلی آیت کی نتیجہ ہے۔ نتیجہ یعنی رزلٹ ہے۔ کیسے؟ جس طریقے سے ایک پھل ہوتا ہے، پھل گٹلی کا رزلٹ ہوتا ہے، فصل بیج کا نتیجہ ہوتا ہے، بچے کی کامیابی اس کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، ثمر ہوتا ہے۔ عالیشان بلڈنگ بنیاد کی نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر نظر آتی ہے۔ جتنی بلڈنگ بڑی ہو اتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے،
वैसे ही ये 5 औसाफ जो ज़िक्र किए गए हैं पीछे, ये औसाफ जिन लोगों में होंगे वो लोग ही क्या हैं, हिदायत पर होंगे। जिन लोगों में ये औसाफ नहीं हैं वो ज़लालत पर रहेंगे, गुमराही पर रहेंगे। तो ये 5 औसाफ को अल्लाह ने कुरान मजीद के इब्तिदा में ज़िक्र फरमा दिया ताकि लोग इसके आदी हो जाएं, लोग इसके मशाक हो जाएं, इसकी तरफ माइल हो जाएं। पिछली आयत में आखिरी हिस्सा जो था वल्लदीन युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, यानी आप पर जो किताब नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाते हैं, आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाते हैं। कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब है और अल्लाह का आखिरी कलाम है जिसके बाद किसी कलाम की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जितने भी किताबें, कुतुब समाविया हो, साबिक़ा आसमानी किताबें हों, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताबें हों, तमाम किताबों में जो भी खूबियाँ थे, जो भी हिदायत के सरचश्मे थे, वो सब के सब कुरान में है। उसकी एक छोटी सी झलक है। हज़रत ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी गुज़रे हैं, मदीने में थे, यहूदी थे पहले, यहूदी यानी तौरात शरीफ के इल्म को जानने वाले। तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई उस किताब का इल्म था उनके पास। वो हुजूर को एक सा, यानी हमारे पास जो सेर होता है वैसे अरब में क्या है, सा यानी एक नापने का आला है, उसके बराबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें उधार दिए थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए, क्योंकि मुआशरा है, मुआशरे में रहना है, एक दूसरे के साथ उधार करना, एक दूसरे से क़र्ज़ लेना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का साथ देना, ये मुआशरे के हुस्न मुआशरा होने की दलील है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ रवादारी से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, खुसूसन मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हज़रात से भी ऐसे ताल्लुक़ात रखना है। एतमाद, एतबार, भरोसा, एक दूसरे पर बिलीव करना, ट्रस्ट करना, एक दूसरे के क़रीब होना, ये अखलाक़ हसना के पैकर होने की दलील है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से लिए, अभी वक्त था लौटाने का, लेकिन हज़रत ज़ैद आ गए, अभी मुसलमान नहीं हुए। आकर ज़ैद बिन साना लबेड़ सड़क रास्ते पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, आपसे ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय मोहम्मद, आप तो वादा खिलाफ़ी करने वाले हैं। मुझे मालूम है बनु हाशिम के लोग कैसे होते, खुरैश के लोग कैसे होते, मक्का के रहने वाले कैसे होते। वादा जब भी करते वादा खिलाफ़ी करते, अहद करते अहदे को वफ़ा नहीं करते, अहद को वफ़ा नहीं करते आप लोग। तो आप लोग शरीफ नहीं हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, डुबा देते हैं, इस किस्म की बातें करना शुरू कर दिए। अतराफ़ व अकनाफ़ में लोग जमा हो गए, सारे लोग। सरकार उनकी बातों से, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने फरमाया, देखो अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो वक्त नहीं हुआ, अभी मुद्दत बाकी है। मैं जो वक्त मुकर्ररा पर कहा था लौटा दूंगा आपकी बात, आपका जो क़र्ज़ है, जो खजूरें हैं, मैं लौटा दूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, वो बार बार गुस्से में आकर, ग़ज़बनाक होकर, बद अखलाक़ी के साथ, बदतमीज़ी के साथ पेश आ रहे। वहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ, कई लोग जमा हो गए, लोग तमाशाई बनकर जमा होते हैं, जमा हो गए, जमा होकर देख रहे थे। सरकार मुस्कुराए जा रहे हैं। आपने फरमाया, मैं दे दूँगा, आपके अखलाक़ थे हुजूर के। तो हज़रत उमर देखे, बड़ा गुस्सा आया हुजूर, हज़रत उमर को ग़ज़बनाक निगाहों से देखे। हुजूर से फरमाया, या रसूलल्लाह, आप हुक्म दीजिए ये शख्स को, मैं अभी इसको मज़ा चखाऊँगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ऐसी बातें नहीं करते, ये हम पर एहसान किए हैं, हमें जब ज़रूरत थी तब हमें खजूर देकर हमारी मदद किए हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना है, बल्कि इनके जो खजूर हैं वो लौटाओ। तो उनके खजूर लौटाने के लिए जितनी मिक़दार थी, एक सा यानी एक सेर समझो, एक सेर खजूर लौटा रहे थे। सरकार ने फरमाया, अय उमर, और ज़्यादा करो इसके साथ,
ایک سیر ایک سا نہیں بلکہ مزید اس پہ ڈالو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے تو کھجور اتنے ہی تھے، وہ بد اخلاقی سے پیش آیا، بدتمیزی سے پیش آیا، بد کرداری سے پیش آیا، آپ کی سر عام لبے سڑک بیچ راستے میں آپ کے ساتھ گستاخی کرا، بے ادبی کرا، اونچی آواز میں بات کرا، اتنا ہونے کے بعد اور زیادہ دینا۔ تو حضور نے فرمایا مسکرا کر عمر یہ جو زائد کھجوریں دے رہے ہیں یہ اس لیے کہ تم انہیں گھور گھور کے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ تمہارا وہ گھورنا ہے، غصے سے دیکھنا ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ہے، تیش میں آنا ہے، انہیں تکلیف پہنچا رہا تھا، اس لیے اس کے بدلے میں یہ دو۔ یہ سننا تھا حضرت زید بن ثانہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں پر گر گئے، گر کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کھجوروں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کھجوروں کی ضرورت نہیں تھی، میں تجربہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں تورات میں پڑھا، سابقہ کتاب میں پڑھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو آخری نبی ہوں گے ان کے ساتھ تم بد اخلاقی سے پیش آؤ گے تو وہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، تم بلند آواز میں بات کرو گے وہ پست آواز میں بات کریں گے، تم انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے وہ تمہیں عزت عطا کرتے رہیں گے، تم انہیں سر عام لوگوں کے درمیان بدنام کرنے کی کوشش کرو گے وہ تمہیں نیک نام کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا احسان کے بدلے میں، آدمی کے زیادتی کے بدلے میں اس کے ساتھ کرم نوازی کریں گے۔ یہ میں پڑھا تھا یا رسول اللہ، آج وہ سارے چیزیں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کھجور آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میرا سارا باغ آپ کا، میں خود آپ کا، میں آپ کا غلام ہوں، یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیے۔ تو یہ کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ پر نازل ہوئی کتاب اس پر ایمان لانا، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی حضور پر، حضور کی ساری نشانیاں بیان کی گئی تھی کتابوں میں، وہ پڑھتے لوگ، حضور کے قریب آتے، دیکھتے، ایک نہیں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ کر حضور مدینے میں آنے والے ہیں یہ معلوم ہو گیا تھا، آپ ملک فارس چھوڑ کر مدینہ آ گئے، بڑی مشکل سے آئے، وہ بڑا واقعہ، طویل واقعہ ہے، بہرحال مدینے میں آئے، ایک یہودی کے غلام بن گئے، بے یار و مددگار تھے، بے سر و سامانی میں آ گئے، آنے کے بعد وہ حضور کے انتظار میں تھے، غلام بنا دیے گئے۔ اب ان کا یہودی جو آقا تھا بہت ستاتا تھا، حضور مدینے کو جب آئے تو ان کو معلوم ہوا حضور آ گئے، ہجرت فرمائے تھے حضور، سارے کتابوں میں قبل از وقت یہ باتیں لکھی جا چکی تھی، قرآن میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں حضور کی پیشن گوئی ساری کی ساری پرانی کتابوں میں تھا، اسی لیے تو قرآن میں ہے الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں۔ باپ بیٹے کو کیسا جانتا؟ اس کے عادت سے، اس کے اخلاق سے، اس کی حرکت سے، اس کے درد سے، اس کی بے چینی سے پہچان لیتا ہے باپ، بیٹے کو کیا ہو رہا ہے۔ بیٹا اگر نہ بھی بتائے میں ٹینشن میں نہیں ہوں تو باپ پہچان لیتا ہے، ماں پہچان لیتی ہے بیٹا بھوکا ہے یا نہیں ہے، وہ ہزار کہے بھوک نہیں لگ رہی تب بھی ماں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ جو حرکات ہے اس سے زیادہ پہچانتے تھے یہ لوگ حضور کو، کیونکہ کتابوں میں واضح کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کئی مدت کے بعد میں حضور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیا حضور کو آزمانے کے لیے یہ آخری رسول ہیں یا نہیں ہے دیکھیں گے، کتابوں میں تو یہ لکھ کے ہے، ایسے ویسا کر کے یوں تو کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے کے گئے، کھجور لے کے حضور کے پاس بیٹھے، ادب بجا لاتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے کھجور ہیں، یہ کھجور صدقے کے ہیں۔ یہ سننا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھے لوگوں کو بلایا، یہ لوگ کھجور لو، باہر غربا جو بھی ہیں ان کو تقسیم کر دو، اس میں سے ایک کھجور بھی نہیں اٹھائے، دے دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، غور کیے، چلے گئے، پھر 2-3 دن کے بعد پھر کھجور لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ کھجور ہے، یہ کھجور ہدیے کے ہیں،
बहैसियत गिफ्ट के आपको दिए जा रहे हैं, तो सरकार उसमें से एक खजूर खाए, बकिया क्या कर दिए, देखो तकसीम कर दो, जितने बैठे हैं हाजिरीन उनको तकसीम कर दो। ये देखना था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हुज़ूर ने पूछा वजह क्या है, तो उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह मैं पिछली किताबों में ये पढ़ा हूँ, मैं इस बात को पढ़ा हूँ जो आखिरी नबी आएंगे उनको अगर कोई चीज़ सदक़े के तौर पर दोगे तो वह हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, वो लोगों में तकसीम कर देंगे। अगर उनको हदियतन कोई चीज़ देंगे तो वो कबूल करेंगे और लोगों को बांट कर खाएंगे। तो आपने ये चीज़ देखा। तो ऐसे बेशुमार चीज़ें जो आसमानी किताबों में थे उसको देखकर लोग मुसलमान होते थे, मुसलमान हुए। इसीलिए वल्लदीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैक कहा, वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, ये दो औसाफ जिनके अंदर है और पिछले तीन औसाफ जिनमें है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वही लोग हिदायत पर हैं। अरबी में उलाइका का जो लफ्ज़ है वो प्लूरल, इसमें इशारा बईद के लिए आता है। क्या है? दूर की चीज़ बहुत सारे लोग अवरू जैसा कन्नड़ा में कहते हैं, तो दोस्त जैसा कहा जाता है। दूर की चीज़ को बताने के लिए जमा के लिए आता है उलाइका के माने। अब उलाइका से मुराद कौन है? कौन हिदायत पर हैं? हिदायत पर तो है, बल्कि कुरान बोला, तो हिदायत पर कौन है? इसकी तफसीर बयान की गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा हिदायत पर सहाबा थे। कौन थे? सहाबा। उलाइका से मुराद अल-मुत्तकीन है। मुत्तकी कौन? जमाअतुस सहाबा, खुलफाए राशिदीन, अशराए मुबश्शरा, मुहाजिरीन, अंसार, ये तमाम के तमाम सहाबा क्या हैं? मुत्तकी थे, हिदायत पर थे। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। मन इख्तदैतुम इह्तदैतुम, जो उनकी पैरवी करा वह हिदायत याफ्ता हो गया। वो क्या हो गया? हिदायत को पा लिया, क्योंकि हिदायत उनके कब्ज़े में है। किसके कब्ज़े में? सहाबा के कब्ज़े में। उनसे हट नहीं सकती हिदायत, उनसे छूट नहीं सकती। उनसे हट के कोई शख्स हिदायत पाने की कोशिश करे तो वह हरगिज़ हिदायत पा ही नहीं सकता, हिदायत की बू बास भी हासिल नहीं कर सकता उनसे हटकर। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज एक नया फितना चला है, लोग सहाबा के दरमियान आपस में मुसाबक़त करके, गुलू करके, मुबालगा आराई से काम लेके सब व शितम करना, गाली गलौज करना, लान तान करना, तानाजनी करना, ये तमाम चीज़ें सरासर ईमान और इस्लाम के मनाफी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होना है। तमाम सहाबा अस्हाबी कुल्लुहुम उदूल फरमाए सरकार। तमाम सहाबा क्या हैं? अदल पर थे। उनके दरमियान भेदभाव करना, उनके दरमियान लड़ाना, उनको आपस में मुखालिफत में ठहराना, यह हमारे लिए नजात का सबब नहीं है, बल्कि हमारे लिए दोज़ख का ईंधन बनने का सबब है। एक बनु उमैया का एक बादशाह था जिसका नाम क्या था? हिशाम बिन अब्दुल मलिक नामी एक बादशाह था। वो बादशाह बनु उमैया का था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमवी ख़ानदान के हैं। तो वो वक्त का बादशाह अपने खासिद को भेजा, पैगाम ले जाने वाले को। किसके पास भेजा? इमामुल हदीस हज़रत आमश रहमतुल्लाहि अलैहि के पास भेजकर दो दफ्तर दिया, दो डायरी दे के भेजा। उसने कहा, देखो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैगाम में लिखा, एक डायरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़साइल हमीदा लिखो, उनके फ़ज़ाइल लिखो, उनके शमाइल लिखो, उनके मनाक़िब लिखो, उनके तारीफ़ें, उनकी तौसीफ़ें, उनकी मदह सराई, उनकी सनाख़ानी करो। हज़रत उस्मान कैसे थे, उनकी सखावत कैसी थी, वो ज़ुन्नूरैन कैसे थे, उनके आदतें और अतवार कैसे थे, उनकी हया कैसी थी, उनकी पाकीज़गी कैसी थी, ये सारी चीज़ें लिखो। और नीचे लिखा था, और एक दफ्तर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अफ़आल मज़मूमा लिखो, बुरे चीज़ें लिखो उनके ताल्लुक़ से, उनको गाली गलौज करो, जो भी है। तो वो देखे हज़रत
आमश इमामुल हदीस, क्योंकि बाद लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नफ़रत करने वाले आ गए थे, फितना परवरी, फितना अंगेज़ी शुरू हो गई थी। तो आपने देखा वो उतना बड़ा बादशाह खासिद जो लेके आया, उसका पैगाम लेकर बकरी के मुंह में रख दिए। बकरी खा ली वो। बकरी खाने के बाद आपने कहा ये बकरी को लेके जाओ। वो जो खासिद था डर गया, बादशाह है, बादशाह का मूड ख़राब हुआ तो आदमी की जान की खैर नहीं। उसने कहा हुजूर मुझ पर रहम कीजिए, मैं ऐसा गया तो मेरे को छोड़ने वाले नहीं, आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में तो सोचिए। तो आपने कहा अगर ऐसी बात है तो लाओ एक पैगाम लिखे उसके नाम पे। आपने लिखा हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जितनी भी खूबियाँ हैं, जितने भी फ़ज़ाइल हैं, जितने भी शमाइल हैं, जितने भी अच्छाइयाँ हैं, उससे तुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनकी खूबियाँ उनके साथ, वो उनके साथ हश्र में उनके साथ रहेंगे, तुझे उनसे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक़ाइस बयान करने से तुझे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, उल्टा तेरी नजात नहीं होती। दोनों के दरमियान तू पढ़ने के बजाय कुरान की वो आयत तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, वो लिख दिए। लिख कर कहा तेरी आखिरत की अच्छाई इसमें है, तू नेक बन, तेरी नजात इसमें है, तू बुराई से बच। उसका तर्जुमा यह है जो लोग पिछली उम्मत गुजर गई, वो जो कमाए थे उनके लिए थी, तुम वो कमाओ, तुमसे वो सवाल पूछा जाएगा जो तुम कर रहे हो। हमारे बारे में पूछा जाएगा, दूसरे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। उसकी ज़िंदगी में उन्हें क्यों ये कर रहा था हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये इख्तिलाफ़ात में पढ़ना, आपस में लड़ना झगड़ना, दूसरों के ज़िंदगियों में झांकना, दूसरों की कमज़ोरियों को पकड़ना, उसको डिस्कस करना, ये तमाम चीज़ें वक्त को ज़ाय करने के बराबर हैं। सहाबा ऐसे नहीं थे, आपस में इख्तिलाफ था तब भी मोहब्बत थी। मोहब्बत कैसी? आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ, ऐसा इख्तिलाफ जंगें हुई, कई सहाबा शहीद हुए, ऐसा इख्तिलाफ। जब इसका इल्म रूम के बादशाह को हुआ, उसने देखा चलो अच्छा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को खड़ा कर दो, फिर हम फिर से हुकूमत कर सकते। ये सोच के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख़त लिखा, लेटर लिखा, पैगाम भेजा। उसने कहा अरे अमीर मुआविया, हमने सुना है तुम्हारे भाई तुम्हारा दुश्मन नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तुम्हारा हक़ तुम्हें नहीं दे रहे, तुम्हारी अमीरी को कबूल नहीं कर रहे, तुम जंग कर रहे हो। अगर तुम इशारा कर दो मेरी सारी फ़ौज तुम्हारी फ़ौज में शामिल हो सकती है, हम दोनों मिलकर हज़रत अली का नाउज़ बिल्लाह ख़ात्मा कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, फिर तुम्हारी अमीरी है। ये लिख कर अगर तुम राज़ी हो, ये लिख कर भेज दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़े, उसके बाद जो जवाब लिखे वो सुनहरे हुर्फ़ों में लिखने के काबिल है। आपने कहा अये रूमी कुत्ते, मेरे और हज़रत अली के दरमियान आपसी जो इख्तिलाफ़ है वो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ है, हमारा आपस में लड़ना है, इसके ज़रिए से तू फ़ायदा उठाना सोचता है, जंग में हर चीज़ को जायज़ कहकर मेरे को वर्गलाता है। अगर तू हज़रत अली की तरफ गज़बनाक निगाहों से भी देखा तो सबसे पहले बढ़कर तेरी आंखें निकालने वाला मुआविया होगा हज़रत अली की तरफ से। तो ये आपस में इखलास था, इख्तलाफ होने के बावजूद मोहब्बत थी तो रहमत थी तो आपस में एक दूसरे को मजबूत बनकर आगे बढ़ाने वाले थे। लेकिन आज क्या है, इख्तलाफ इतना है, गैरों से सीखना है। कम से कम इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए आप देखेंगे हमारे सिंदनूर में आटरा गेट के पास अदालत है, कोर्ट है, कोर्ट में वकीलों को देखते हैं, आपस में वकील एक अपने अपने मुवक्किल के लिए लड़ते ज़रूर हैं। मुवक्किल होता है अपना अपना केस, अपनी अपनी फ़र्ज़ मनसबी, अपना जो जॉब होता है
وہ برابر ادا کرتے ہیں، کوٹ ڈالتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، برابر لڑتے ہیں آپس میں۔ جب کورٹ کا وہ خاص کام ختم ہو گیا، باہر آتے ہی وہی دو وکیل ایک جگہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور بولتے ہیں وہ ہمارا منصب ہے، ہمارا جاب ہے، اس کو ہم پرسنل لینا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پروفیشنل ہے، وہ کام تھا، وہ لوگ کرتے ہیں۔ سیاستدان ہیں، آپس میں الیکشن کے وقت میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے، سوئے اتفاق سے، مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو لڑنا شروع کری تو خبر میں جانے کے بعد بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پرسنل لے کر اپنی لائف میں ایسا انوالو کر دیتے ہیں، جہاں بھی جاؤ اسی کی بات۔ عبادت میں گئے تو بھی وہی اختلاف، ریاضت میں وہی اختلاف، گھروں میں گئے تو اختلاف۔ یہ اختلاف کی وجہ سے آپس میں اتنی کمزوریاں ہو گئے کہ ہدایت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے یہ کنفیوژن میں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، تو اللہ نے فرمایا وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ انہیں جو ہدایت ملی ہے کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ہدایت پر جب ہوتا ہے انسان تو درمیان میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، دنیاوی خواہشات ہیں، برے دوست ہیں، اور دنیا کی آسائش و آرائش ہے، سازشیں ہیں، مکاریاں ہیں، عیاریاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آدمی ہدایت پر اگر گھٹ مضبوط ہو گیا، پکڑ لیا اس سواری کو، تو پھر وہ گرتا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس سے بچتے ہوئے اگر پہنچا تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب کہتے ہی ہر ایک کے اندر اپنے ذہن کے مطابق کامیابی آتی ہے۔ بعض لوگ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ بچپن کی کامیابی کیسی؟ سارے اس کے ہمجولیاں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، ان میں ذرا زیادہ اچھا گولیاں کھیلا، کرکٹ اچھا کھیلا، ویڈیو گیمز اچھا کھیلا، کچھ اچھا کرا تو انہیں کیا سمجھتا؟ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں کامیاب ہوتا۔ یعنی اسکول پڑھ رہا، اپنے اسکول میں اپنی کلاس میں اچھا پرسنٹیج لایا تو انہیں کیا سمجھتا؟ میرے سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی شخص نوجوانی میں آ کر کسی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، اس کا اونچے گھرانے میں شادی ہو گئی، حسین و جمیل خوبصورت پری نما اس کی بیوی ہو گئی، تو وہ سمجھتا ہے میرے سے زیادہ کامیاب کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک عمر کا وقت ایک بیت گیا، کسی کو اچھا بڑا جاب مل گیا تو وہ سمجھتا ہے سارے دوستوں میں سب سے زیادہ کمانے والا میں ہوں، میرے سے زیادہ کامیاب کوئی اور نہیں ہے، یہ تصور ہوتا ہے۔ اور 50 کراس کر گیا تو وہ اپنے بچوں کو دیکھنا شروع کرتا، میرے بچے سارے لوگوں کے بچوں سے زیادہ اچھا پڑھ لیے، میرے بچے اچھی پوزیشن میں ہیں، تو سب سے زیادہ کامیاب کون؟ میں کامیاب۔ یہاں تک کہ یہ کامیابی کا جو زنا ہے، چڑھتے چڑھتے خبر میں گئے تک۔ آج کل تو نعوذ باللہ نماز جنازے میں لوگوں کو دیکھ کر کامیابی کا اندازہ لگا رہے۔ ہماری نماز جنازے میں اتنے آدمی آئے، 1 سال تک سوگ منا رہے، لوگ بڑے بڑے جلسے کر کے سوگ مناتے بیٹھ رہے، دیکھو کیسی کامیابی، کیسی موت ہوئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کامیابی اس کا نام نہیں ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ دنیاوی کامیابی اچھے عقائد لے کر۔ عقیدے کیا ہونا ہے؟ اچھے ہونا ہے، اللہ کو اللہ ماننا، رسول اللہ کو رسول اللہ ماننا، کلام اللہ کو کلام اللہ ماننا، پوری عبادتوں کو اپنے طریقے سے کرنا، اختلافات میں پڑے بغیر بزرگوں کی عزت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اپنے ہم عمر والوں کے ساتھ اپنانیت کا اظہار کرنا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا۔ یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے آدمی اگر زندگی بسر کرے، حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، آخری وقت تک اچھا رہا، آخری وقت تک اچھا رہا، دین پر قائم رہا، تو اس کی زندگی کامیاب ہے، وہ شخص کی زندگی کامیاب ہے۔ آیا کامیابی کے ساتھ نکل گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں، متقی، اولئک سے مراد متقی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم جو ہے، اولئک سے مراد ہم المتقون ہے،
وہی لوگ جو متقی والے ہیں. متقی کی مثال کیسی ہے کہ ایک میدان ہے، میدان میں جگہ جگہ پھسلن ہے، یعنی پھسلنے کی جگہ ہے، جگہ جگہ غار ہیں، انگارے ہیں، کانٹے ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو ہیں. آدمی کے ہاتھ میں لالٹین ہے، لالٹین سے مراد قرآن. یہ جو پھسلن ہے، یہ بھٹکانے والی چیزیں، کبھی خوبصورت عورت کی طرف پھسل گیا، کبھی مال و دولت کی طرف پھسل گیا، کبھی لوگوں کی تعریف میں پھسل گیا، کبھی انانیت میں پھسل گیا، کبھی آزمائشیں آتی ہیں، سانپ بچھو وغیرہ. ایک طرف تو یہ لے کر احتیاط کے ساتھ جو شخص گزرتا ہے، لالٹین کو لے کر، روشنی کو لے کر، مشعل کو لے کر، آہستہ آہستہ، کہیں پھسلے بغیر، کہیں گرے بغیر، کہیں کسی سے کٹا لیے بغیر اگر گیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا، موت کو گلے لگا لیا، تو وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص کامیاب ہے. یہی متقی ہے. اس کے برخلاف ایک شخص کے ہاتھ میں لالٹین بھی ہے، لیکن میدان ہے، جانور ہیں، پھسلن ہے، سب ہے، وہ پرواہ نہیں کر رہا. کبھی نماز چھوڑ دیتا، کبھی چلتے چلتے کسی کو دیکھ لیتا، گھور لیتا، ٹھہر جاتا، کبھی حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، کبھی کسی کو گالی گلوچ کر لیتا. تو یہ احتیاط سے نہیں چل رہا. کیا لالٹین قرآن تو ہے اس کے ہاتھ میں، دین اسلام ہے، شریعت ہے، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے پاس، لیکن وہ جہاں ٹائم ملا وہاں ڈنڈی مار رہا، جہاں تھوڑا وقت ملا ادھر ادھر گھورتے بیٹھ جا رہا، بھول جا رہا. تو ایسا شخص منزل کو پہنچتا لیکن گر کے، مارا لگا لے کے، کپڑے پھاڑ لے کے ایسا پہنچتا، گویا وہ جہنم کو جا کے جنت کو جاتا. جنت کو جاتا ضرور مگر جہنم کو جاتا، کیونکہ گندا ہو گیا، اسے دھلانا پڑتا، وہ ضرورت پڑتی. اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس لالٹین ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے، لالٹین سے مراد بیٹری سمجھو آپ، اس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے، حضور کا اسوہ ہی نہیں ہے، قرآن ہی نہیں ہے. وہ کتنا بھی احتیاط سے چلے، پھسل پھسل کے گرتا، منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. انہیں اس کا مقدر جہنم ہے. کتنا بھی یہ ہو، اس کا مقدر کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں یہ ذکر کیا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کے فضل سے ہدایت پر ہیں. کس پر؟ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کرے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، نیکوں کی صحبت میں رہنا، یہ تمام اعمال کیا ہیں؟ اسباب ہیں. اس کے ذریعے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ مسبب الاسباب تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ راستے ہیں، ان کو اختیار کرے بغیر آدمی پہنچ نہیں سکتا. بیٹھے بیٹھے پہنچ جانا ایسا نہیں ہوتا، قدم بڑھانا پڑتا، آگے بڑھنا پڑتا. سواری اس میں کیا ہے؟ کسی کی سواری پیدل ہوتی، پیدل چلتا، ہلو 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 پہنچتا، یہ شریعت پر عمل کرنا ہے. کسی کی سواری کیا ہوتی؟ برق رفتاری، بلٹ ٹرین میں جاتا، وہ طریقت والا ہوتا. کسی بزرگ کے فیض میں ہوا، انہیں خود سے جاتا، وہاں کوئی پکڑ کے لے جاتا. دو طریقے ہیں. اس میں محفوظ رہتا کیونکہ لے جانے والا رہتا، ادھر سے بلانے والا رہتا، اللہ کی طرف محبت ہوتی، کشش ہوتی، کھینچ لیتا، کشش میں اللہ کی طرف چلا جاتا بندہ. یہاں کیا ہوتا؟ پیدل چلتا تو کبھی تھکان ہوتی، بیٹھتا، کبھی لذت نہیں آتی، کبھی پیران درد ہوتے، یہ سب ہوتا. وہاں ایسا نہیں، دل میں ایک چنگاری لگ جاتی عشق کی، محبت کی، رات دن وہی ایک دھن میں بیٹھ جاتا انہیں. اب تو ایک ہی دھن ہے، وہ ہے بس اللہ کی دھن میں رہ جاتا، عبادتیں کرتا، مزہ آتے رہتا. جتنا محبت کرتا اللہ سے اور مزہ آتے جاتا، تو وہ بہت آسانی سے بہت دور تک کا سفر طے کرتا آدمی. تو یہ متقین کے لیے پہلی جو مثال ہے مومنین کی، مومن کاملین کی. دوسری جو مثال ہے ناقص مومن کے واسطے، جہنم میں جا کے جنت میں جاتا. تیسرا جو ہے کافروں کے لیے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. وقت کو بیکار کرنا نہیں ہے. آدمی اللہ کے یہ سفر میں جتنا آگے آدمی بڑھ گیا اتنا زیادہ اس کے اندر پاور پیدا ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت ضائع کرنے کے بہت سارے آلات ہیں. ایک حضرت ہارون رشید نامی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک شخص آیا اس کے دربار میں. اس نے کہا، خلیفۃ المسلمین، میرے پاس ایک زبردست فن ہے، بولا
تو آپ نے کہا کیا فن کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا بتا کرتب کیا آتا تجھے؟ بولے بیچ دربار میں ایک سوئی گاڑ دیا اونچائی پر، سوئی گاڑ کے کچھ قدم دور سے سارے لوگ، دربار کے لوگ حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے کیا کرتا ہے کیوں، دور سے سوئی کو پھینکا تو وہ سوئی جو گاڑا تھا اس کے ناکے میں سے سوئی پار ہی نہیں ادھر۔ پار ہوتے ہی سب لوگ پریشان، کیا نشانہ ہے؟ آش آش کر کے رہ گئے لوگ، واہ، لوگ بولے سبحان اللہ، کیا ہے، کیسا نشانہ ہے؟ ایسا تو کرتب آج تک نہیں دیکھے، اس کی کیا تیر زنی ہے، کیا نشانہ بازی ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں، اتنی تعریفیں ہو رہی تھی۔ ہارون رشید دیکھا، دیکھ کے اسے پوچھا بہت اچھی کلا ہے تمہارے پاس؟ وہ مسکرایا اپنی تعریف سن کے، پھر اس کے بعد بولے کتنا وقت لگا اس کو سیکھنے میں؟ بولے تو اس نے کہا 10 سال لگ گئے۔ بولے تو آپ جلاد کو بلایا، ہارون رشید آؤ 10 زور زور سے کوڑے مارو۔ بولا تو زور زور سے کوڑے مارو، پورا دربار حیران ہو گیا، آخر مار رہے کیوں؟ بول کے زور زور سے 10 کوڑے مارے۔ 10 کوڑے مارے بعد انہیں پریشان ہوا، حضور مارا کیوں گیا؟ وہ 10 سال یہ بیکار کام میں وقت ضائع کرا کیا؟ بولا سوئی میں سے سوئی پرانے میں کیا کمال ہے، فائدہ کیا ہوا اس میں؟ بعد میں 1 دینار دیا، لیکن بولا آج ہمارے پاس کیا ہے، بیکاری میں ٹائم پاس میں کیا صبح سے شام تک خالی ڈھکلتے رہتا ہوں ایسی۔ بولے تو کیا ہے، بہت بزی ہوں۔ بولتا کیا کرا، دوسروں کی طرح ناچنا، دوسروں کی طرح گانا، دوسروں کی طرح چلنا، دوسروں کی طرح کرنا، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، کوئی اہلیت، کوئی فن، کوئی ہنر، کچھ دکھانا۔ علامہ اقبال نے کہا کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر کے، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آدمی قابل بننا ہے، اس کے قابل بننا ہے، اس کے محبوب کے قابل بننا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کہیں نہ کہیں وقت لگانا ہے، کوئی نئی چیز سیکھنا ہے۔ کچھ نہیں، بیکاری میں 10 سال ضائع کر دیا۔ اب یہاں کوڑے مارنے والے کوئی نہیں ہے، صرف ماں باپ بیچارے نصیحت کرتے رہتے، بیٹے کیا کر رہے، کچھ نہیں تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے بولتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام میں، یہ ایک اہم سوال ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ سوال ہے تمہیں وقت دیا گیا تھا، تم ان کا استعمال کہاں کرے؟ یہ سوال ہونے والا ہے۔ آدمی وقت کو بیکار میں ضائع نہیں کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے بیکاری میں صبح سے لے کے شام تک کئی لوگ کٹوں پر بیٹھنا، سیڑھیوں پر بیٹھنا، کسی کے انتظار میں بیٹھنا، کسی کو دیکھنے بیٹھنا، یہ ساری چیزیں مسلمان قوم کو برباد کرنے کے مترادف ہیں۔ اس میں جب تک مسلم قوم اس سے باہر نہیں آتی تو پھر یہ قوم ابھر نہیں سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب ہیں۔ تو کامیاب کون تھے؟ پچھلے لوگ کام تھے۔ ایک تو تفسیر اس کی ہوئی جماعت صحابہ، صحابہ کی جماعت کامیاب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ اوصاف ہیں وہ کامیاب ہیں قیامت تک۔ قیامت تک کے لیے جو افراد میں ایسی خوبیاں رہیں گی، یعنی ایمان بالغیب رکھیں گے، سرکار کا ادب کریں گے، متقین کی صحبت میں رہیں گے، نماز، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کرتے رہیں گے، علم سیکھتے رہیں گے، تو یہ لوگ ہمیشہ کامیاب سے کامیاب ترین رہیں گے لوگوں کے لیے۔ حال تک یہ حال تھا، بہت دور کی بات نہیں۔ آپ دیکھیے سلاطین دہری میں شمس الدین التمش نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، اللہ کا ولی، بہت بڑا بادشاہ شمس الدین التمش، قطب الدین ایبک کے بعد رضیہ سلطانہ کا باپ شمس الدین التمش نامی، یہ وہی بادشاہ ہے جو قطب مینار کو تکمیل کیا، مکمل کرا۔ آپ اگر جائیں گے، آج کل اس کو دوسرا استنبا بول کے نام دینے کی کوشش کر رہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل اس پر لکھا ہوا ہے پورا۔ قوت الاسلام مسجد کے پاس دہلی میں اگر جائیں گے تو وہاں ایک قطب مینار ہے بلند و بالا، تو وہ شمس الدین التمش بنایا۔ شمس الدین التمش حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا معتقد تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہی منسوب ہے وہ قطب مینار، قطب الدین ایبک کی طرف نہیں، بادشاہ کی طرف منسوب نہیں ہے۔ خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید ہیں؟ حضرت غریب النواز سرکار کے مرید ہیں۔ وہ آئے
اپنے خاص خلیفہ کو بولے میرا جب انتقال ہو جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میری نماز جنازہ کون پڑھانا؟ ایسا شخص پڑھانا جو فرض نماز کو کبھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہ چھوڑا ہو اور اس کے سنن و نوافل بھی خزانہ ہوئے ہوں۔ اب آپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑے مشائخین آئے، علماء آئے، متوسلین، معتقدین، احباب سب آئے، سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، فیض جاری ہوتا تھا سب لوگ، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھیں، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کے خلیفہ خاص نے کہا ہے کوئی بندہ؟ حضور فرمائے ہیں تو ہے کوئی؟ تو وطن میں شمس الدین التمش آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے میرا راز فاش کر دیے، میں اس لائق نہیں تھا، میرا راز فاش کر دیا، میں تو قیامت کے دن یہ راز کھلنا یہ دعا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر اتنا بڑا بادشاہ رہ کر اتنا نیک تھا، تو اسی لیے لوگوں میں وہ رعب دبدبا تھا، لوگوں میں کیا تھا؟ عدل تھا، انصاف تھا۔ اب لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز، لوگ کیا کرتے؟ دین کے نام پر دھوکہ، دین کے نام پر دھوکہ، ٹوپی پہن کر، یہ پہن کر، چندے کے نام پر، دھندے کے نام پر ایک دوسرے کو بانٹنا، ایک دوسرے کو اختلاف پیدا کرنا، آپس میں لڑانا، جھگڑانا، یہ تمام چیزیں جہاں ہدایت ملتی ہے وہیں اگر آدمی کو ضلالت ملے، دوائی کے نام پر زہر بیچنا شروع کرے، اچھائی کے نام پر برائی بیچنا شروع کرے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لوگوں کے اندر باعث نصیحت نہیں، باعث عبرت ہو جاتی ہے۔ آج قوم پریشان ہے، کس طرف جائیں، کیا کریں؟ جبکہ قرآن میں کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم ایک بار، واولئک ھم المفلحون، اولئک دو بار ہے، واولئک سے مراد علماء ہے۔ کیوں کہ علم کو پڑھے، سمجھے، لوگوں میں بانٹے۔ عوام وہی کام کرتی ہے جو علماء کہتے ہیں۔ عوام کو علوم شرعیہ ملنا تو کس سے ملنا؟ علماء سے ملنا۔ طریقت ملنا تو علماء سے ملنا، شریعت ملنا علماء سے، حقیقت معرفت علماء سے۔ انہیں نجات کی کوئی سبیل ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ اب علماء کے اندر اہل اللہ کے نام پر پڑھ کے لکھ کے کر رہے تو الگ بات ہے، نہیں پڑھ کے کچھ آتا نہ جاتا تقاریر کرنا، لوگوں کو اپنے کاموں کی طرف منسوب کرنا، اپنا بنا کے رکھنا۔ وہ مزاحیہ طور پر کہتے ہیں، ایک دیہات میں ایک مولانا تھے، کہتے مولانا بولے تو جا کے ذرا پڑھ لے کے آئے تھے، کچھ آتا تھا۔ جمعہ کے دن میں ہمارے سنور والا جیسا آدمی کو ان کی نماز پڑھنے گیا، کھیڑے گاؤں کو، مسجد میں دیکھے نماز کا ٹائم ہوا، کوئی بھی ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ انہیں پریشان ہوا، کہتے کیا آج جمعہ ہے نا؟ بولتا تو ایک آدمی ملا، کہتے ہاں جمعہ ہے، پھر جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے کا؟ بولت نہیں، ہمارے مول صاحب بولے جمعہ کی نماز کل ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ بولا ارے جمعہ کی نماز ہفتے کے دن کیسا پڑھتے؟ جمعہ کے دن ہی پڑھنا نہ ہو رہا۔ نہیں، آج کھیت میں کڑے کاٹنا ہے مول صاحب کے، اس کے واسطے سب بھی لوگ وہاں گئے، کل جمعہ۔ تو ہاں کڑے کاٹنا ہے بولے تو جمعہ کل پڑھتے کیا؟ بولا ہاں کل پڑھتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارے مول صاحب؟ ذرا ملتا ہوں۔ سب بھی لوگ اب معتقدہ ہو جاتے، یہ ہوتے تو سب بھی لوگ جمع ہو گئے، گیا کہتے مول صاحب السلام علیکم، نماز کا ٹائم ہوا؟ بولے نہیں کل پڑھ رہے جمعہ کی نماز میں۔ ایسا کیسا؟ بولے تو نہیں میں بولا سونا کل پڑھ رہے ہو تو ہو کیا پڑھے تمہیں؟ بولے تمہارے کو کیا آتا؟ کام والے تمہیں؟ بولے میں سنور والا صاحب۔ بولا ہو کیا آتا تمہارے کو؟ نہیں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو خط مخنخنی زگزیگ کا خط بولتے نا، ایسا ڈالے کہتے یوں 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 یوں، ایسا 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 ڈال کو یہ کیا ہے بولو؟ بولے کہتے انہیں دیکھا، کہتے یہ ٹیڑھی میڑھی لکھی رہے۔ بولا کہتے پاگل پڑھاش نہیں کیا بھی تو؟ بولے کیا ہے؟ بولا ہمارا مولا کا بیل جاتے جاتے پیشاب کرتا نہیں، ایسا کرتا۔ بولا کہتے تو ارے رے رے بہت زیادہ پڑے تمہیں؟ بولا کہتے بول کے تمہارے یاد کے واسطے داڑھی کے 2 بالان دو رکھ لے تم، بولو کہ کھینتے آ گئے 2 بالاں، تو تبرک کے طور پر سارے لوگ جتنے تھے، میرے کو 2 بالاں، تیرے کو 2 بالاں، بول کے پوری داڑھی اکھاڑ لیے، خونا خون کر دیے کہتے۔ تو لوگ کیا ہے آپس میں کچھ معلوم ہوا نہیں، بات کو پہلانے کے بجائے الگ طریقے سے پیش کر دینا۔ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا بولے تو کیا کر دینا؟ بات ہی غلط ہے بول دینا۔ اس کی تہ میں جانا پڑتا۔ کوئی بھی چیز کو کیا ہے، تہ میں گئے تو بات سمجھ میں آتی، تہ میں گئے بغیر
قرآن کیا کوئی ٹیکسٹ بک ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، سب سے زیادہ علام الغیوب جاننے والا اللہ سب سے زیادہ سمجھنے والے رسول کو بھیجا، ایسا کلام ہے۔ اب یہ کلام میں بات سمجھ میں نہیں آئی، بولے تاری وہ کہاں ہے کہ ویسا نہیں ہے بول کو بول دینا، انکار کرنا، نعوذ باللہ، قرآن کی ناقدری کرنے کے برابر ہے۔ پہلے دینی لبادی میں آئے تو لوگ بھروسہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، وہ لوگ بھی ڈرتے تھے۔ وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی بولا شاید میں، اورنگزیب نامی ایک عالمگیر نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، کہاں؟ ہمارے ہندوستان میں۔ پورے ہندوستان میں کیا تھی؟ ان کی حکومت تھی، 50 سال حکومت کرے پورے ہندوستان میں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی شبیہ خراب کرنے کی بہت کوشش کر رہے، اب کر رہے، ان کا انتقال ہو کے بھی 200 سال ہو گیا، کیا بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے دور میں برابر جما کے 50 سال حکومت کر لیا انہوں، وہ بھی سب سے بڑا ہندوستان پہ، چھوٹا ہندوستان نہیں، افغانستان سے لے کر سری لنکا تک، وہ اتنے بڑے ہندوستان پہ 50 سال حکومت کرے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو 50 سال حکومت کرنے والا بادشاہ دیکھو کیسی عقیدت کیسی تھی ان کی۔ ان کے پاس ایک بہروپیہ آیا، ایک شخص آیا، آ کر بولا عالمگیر، عالمگیر یعنی پورے عالم پہ حکومت کرنے والا، تو میرے پاس ایک زبردست کلا ہے، زبردست فن ہے، بول کیا ہے بھائی تیرے پاس فن؟ بولے تو انہیں بولا میں شکلیں بدل کے آتا ہوں، صورت بدل کے آتا ہوں، نہیں پہچان سکتے، بولا انہیں بہروپیہ ہوں میں، بولا تو آپ بولے ایسا نہیں میں پہچان لیتا ہوں، بولے جہاں دیدہ بادشاہ ہوں میں، میرے کو نہیں معلوم ہوتا کیا؟ بولے نہیں آپ پہچانو، دیکھیں گے۔ بولے جب بھی آتا آپ دیکھتے بولتے، کبھی بال بڑھا کے آتا، کبھی بال صاف کر کے آتا، کبھی فقیروں کے لباس میں آتا، کبھی اچھے لباس میں آتا، کبھی عورت کی چال چلن میں آتا، آپ دیکھتے پہچان لیتے بہروپیہ ہے بولتے۔ تو انہیں دیکھا کیا کرنا، کیسا مات دینا ان کو، کیسا ہرانا ان کو، کیسا میں جیتنا، کیسا لوہا منوانا، اسی فکر میں تھا۔ ایک بار بہت دن تک نہیں آیا، عرصہ بیت گیا، آیا نہیں، تو پہاڑ میں جا کو بیٹھ گیا۔ پہاڑ میں بیٹھا، لوگوں کی عادت ہوتی، سب سے پہلے بیوقوف کون ہوتے بولو؟ گاؤں والے ہوتے، گاؤں کے لوگ بھولے بھالے لوگ، ان کو نہیں معلوم ہوتا، کچھ بھی پھونک دیے بولے تو ارے صحیح ہے بولتے، بہت بڑے صاحب ہے بولتے، کیا تو کرتے کیا بولتے، انہوں بہت بڑے ہیں بھائی، نہیں معلوم تمہارے کو، نہیں سنے کیا ان کے بارے میں بولتے۔ فرسٹ کسی کو اپنی جال میں پھنسانا بولے تو کسے پھنساتے؟ اسی لیے جتنے بھی جو بھی مٹا گٹا بناتے نا، کہاں بناتے بولے؟ گاؤں کے باہر بناتے، شہر میں نہیں رہتے ہو، شہر کے لوگ جلدی نہیں مانتے، فرسٹ گاؤں والے مانتے، سنا کے دوسرے مانتے، پھر دیہات والوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، پھر ان سے شہر والے آ گئے، پھر اس کے بعد پڑھے لکھے لوگ آئے، ہلو آتے، وہ ہلو دائرہ بڑھتا، پھر اس کے بعد وزیر آئے۔ اب اورنگزیب تک کان تک بات پہنچی، کون کی ایک جنے ہے کہتے وہاں پہاڑ میں، اس وقت دکن کو نہ فوج کشی کرنے کو نکلے لڑنے، دکن کی طرف لڑ رہے تھے، پہاڑ کی طرف دیکھے جمع غفیر ہے، لوگاں فل ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، پوچھے کون ہے؟ ایک ان کے بزرگ ہے کہتے ہو کیا؟ اچھی بات ہے، جا کے دعا تو لے کے آنا بول کو، انہیں بھی کہا۔ اورنگزیب جا کے بادب ہو کے بیٹھ گیا، ادب کے ساتھ سامنے قدموں میں بیٹھ کے اپنا تاج نکال کے سر کا اس کے پاؤں کے پاس رکھا، وہ آدمی کے، تو دیکھ کے حضور دعا فرمائیے، جنگ کو جا رہا ہوں میں، بولتے نگاہیں جھکا کے تھا، تو انہیں آنکھیں بند کر کے پھر آہستہ کھولا، دیکھ کو مسکرا کے بولا عالمگیر، بولا بولتے جو آواز سنی جیسی تھی، دیکھے پہچانے بولا ارے ہو کیا بولے ہو پہچانا، اور یہ لو میں ہار گیا، اشرفیاں وغیرہ دیا، دیکھے میں ہار گیا، میرے کو نہیں معلوم تھا یہ ہوتا بول کے، تم یہ بھید میں آتے بول کو نہیں معلوم تھا بولتے، انہیں رونا شروع کر دیا، جو بابا بن کے بیٹھا تھا نا رونا شروع کر دیا۔ اورنگزیب بولے کیوں؟ مجھے اشرفیاں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں؟ میں اس کے نام پہ خالی نقل کرا، اللہ بول کے زبان پہ رکھا، خالی نقل کرے تو اللہ اتنے لوگوں کو میرے قدموں میں بٹھایا، کبھی گاؤں والے، کبھی شہر والے، کبھی پڑھے لکھے، کبھی وزیر، یہاں تک کہ آج پورے ہندوستان کا بادشاہ کیا اپنا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا۔ خالی نقل کرے تو یہ حال ہے، اصل اگر ہوا تو کیا نہیں ہوتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ سب نہیں ہونا بول کے رکھ کے نکل گیا۔
تو یہ تھا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے واسطے چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق سیکھتے تھے. اب حالات ایسے ہو گئے کوئی کسی کی پرواہ ہی نہیں، یہ ہوا دین گیا، جان دے کیا ہونے کا ہے، وہ کیا بھی ہوتا نہیں بولتے. تو اسی لیے وہ اولئک هم المفلحون تک نہیں پہنچ رہے. آگے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، نہ دنیا میں کامیاب ہو رہے نہ آخرت میں کامیاب ہو رہے. دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو رہے، جہاں بھی جاؤ پیچھے ہی پیچھے، ایک دم ایسے پھٹکار ہو رہی. سب سے نیچے والے جو تھے اس سے بھی نیچے ہو گئے. اب اس پر یہ آیت پر اعتراض کرنے والے دو اعتراض کرے. اصل تو 6 اعتراضات ہیں، 2 اعتراض کر کے ہم گفتگو ختم کریں گے، ٹائم ہو گیا. پہلا اعتراض آرینس کر رہے، برامنس. آرینس کا یہ اعتراض ہے، وہ بولتے خدا تعالیٰ پارشلٹی کر رہا، بول رہے کیا ہے، اللہ جانبدار ہو گیا. مسلمانہ عمل کرے تو ان کو نیکیاں دیتا، کہتے ہیں مسلمانہ کنواں کھدائے تو ان کو نیکیاں دیتا، مسلمانہ پل بنائے تو ان کو نیکیاں دیتا، مسلمانہ خیر کرے، خیرات کرے، صدقہ دیے، غریبوں کو کھانا کھلائے، کپڑے سلائے تو ان کو کیا دیتا، نیکیاں دیتا. ہم کرے تو ہمارے کو نیکیاں نہیں. کیوں بھائی، خدا سب کا ایک کس نا، ان کو دیکھے تو دینا، ہمارے کو دیکھے تو نہیں دینا. کیوں؟ یہ اعتراض سمجھ میں آیا. ان کو بولے تو نیکیاں دینا، ہمارے کو بولے تو نہیں دینا. یہ وجہ کیا ہے بول کو پوچھے. اس کا جواب دیے ہمارے علماء، بہترین جواب دیے. انہوں بولے دیکھو حلوہ بنانے والے 2 آدمیاں، ایک آدمی حلوہ بنایا، ہائی کوالٹی کا گھی ڈالا، بادام ڈالا، ہر چیز جو بھی اس کے لیے میٹھا بن سکتا تھا وہ تمام چیزیں ڈالا، اخروٹ ڈالا، کاجو ڈالا، بادام ڈالا، ڈرائی فروٹ کے جو بھی چیزیں تھے سب ڈالا. لیکن آخر میں کیا کرا، ایک تھوڑا سا زہر بھی ڈال دیا. دوسرا آدمی سادہ حلوہ بنایا، اس کے اندر گھی نہیں، ایسی نارمل چیزاں دودھ وغیرہ ڈال کے بنایا. تو کھانے والا زہر کا زبردست حلوہ کھاتا یا زہر کے بغیر کا نارمل حلوہ کھاتا؟ نارمل حلوہ کھاتا. تم جو کرے کفر کا، شرک کا، اس کے اندر زہر ڈال دیے. اللہ کو سب کچھ گوارا ہے، شرک اور کفر گوارا نہیں ہے. یہ سب کرنے کے بعد شرک اور کفر ڈال دیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری یہ چیز کو قبول ہی نہیں کرتا. قبول کرنا ہے تو مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہوئے تو ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتا، قبول کرتا، نہیں تو ہرگز قبول نہیں کرتا. تو ہر ایک کے لیے دنیا میں کتنے بھی ذاتیں ہیں، لوگ 1000 بولیں دے، آج ہمیچ کامیاب ڈنڈورا پیٹ لیں دے، 1 کروڑ لوگوں کو بنا کے فنکشن کر کے کیا تو بھی لکھا لیں دے، بڑے بڑے ہاران ڈالیں دے، 72 کٹ آؤٹ بنا دے، لوگوں کو کھانا کھلان دے، کیا بھی ہوتا نہیں. خبر میں گیس والا خبر کا عذاب بھگت رہا. یہ ہمارا عقیدہ، اور ہوتا بھی وہی چیز ہونے والی ہے، تو ہو رہی بھی. تو آدمی کے یہ کرنے سے نہیں، اللہ پارشلٹی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرما دیا میرے پاس آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ، مسلمانوں کا راستہ. اس راستے کو اختیار کرو. مسلمانوں کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ. مسلمان برے ہو سکتے لیکن اسلام برا نہیں ہے، اسلام اچھا ہے. تو پھر اس کے بعد دوسرا اعتراض کرنے والے اعتراض کرے. دوسرے اعتراض کرنے والے بولے یہ 5 صفات اللہ ذکر کرا ہے. بعض لوگ اس پہ عمل کر رہے، بعض لوگ عمل نہیں کر رہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پہ عمل نہیں کر رہے لوگ. نماز پورے لوگ کہاں پڑھتے، اب مسلمان نہیں پڑھتے. زکوٰۃ بھی پورے لوگ نہیں دیتے، روزہ بھی پورے لوگ نہیں رہتے. تو کیا یہ سب بھی لوگ جہنم میں جاتے کیا؟ ایسا نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک صفات کو ماننا بے حد ضروری ہے. وہ کون سے ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. دوسرا جو ہے وہ صفات پہ عمل کرنا ہے. اگر نہیں کرا تو اس کے حصے کی سزا بھگتتا ہوں میں. اسے ناقص مومن بولتے، اس کو کامل مومن نہیں بولتے. جسٹ پاس گیا تو ذرے دن جہنم میں جا کے جاتا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو ڈال بھی دیتا جنت میں. اللہ تعالیٰ جوش میں آ گیا تو چلو ایک کے ساتھ جو کے ساتھ کیا ہے، گیہوں کے ساتھ جو بھی پیسا جاتا بولتے نہیں، اچانک بھیج دیا تو بھیج دیتا، اس کی رحمت جوش میں رہی تو.
نہیں بولے تو ذرے گناہوں کی سزا ملتی، لیکن کافروں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ تو مسلمانوں کو علی ھدی من ربہم جو کہا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو ہدایت، زمین کی ہدایت الگ، خبر کی ہدایت الگ، حشر کی ہدایت الگ۔ حشر میں سارے سوالات کے جوابات آسان طریقے سے دیا، پل صراط سے پار ہو گیا، جنت کو پہنچ گیا، اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو آخرت کا جو ایگزام تھا، ہدایت تھا، اس میں کامیاب ہو گیا۔ خبر میں سوالات کے جوابات دیا، حضور کو پہچان لیا، معرفت رسول ہو گئی، تو وہاں کامیاب۔ دنیا میں کیا ہے؟ حلال روزی کمایا، اچھے عقائد رکھا، اچھے عمل کرا، تو دنیا میں کامیاب۔ یہ تین چیزیں، ورنہ یہ تین چیزوں میں اگر کامیاب نہیں ہوا تو آدمی کا پیدا ہونے کا مقصد ہی کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم حضرات جو سمجھتے ہیں اچھے بنگلے بنا لیے، اچھے گھر بنا لیے، ان کو دیکھ کر ہمارے بعض مسلمان بھی سونے کے باتھ روم بنا لیے، سونے کے سوئمنگ پول بنا لیے، سونے کی یہ بنا کر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہونا ہے، یہی لوگ کامیاب، اولئک هم المفلحون۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی معرفت اگر ہو گئی تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو ہدایت پر کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیشہ اچھے عقائد، اچھے اعمال کرتے ہوئے حسن عمل کے ساتھ خاتمہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خبر میں، حشر میں، ہر جگہ پر کامیابی میسر آنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور غیروں کی صحبت میں رہتے ہوئے جو ہمارے دلوں کے احوال، کیفیات، حیتیں بدل چکی ہیں، وہ تمام کو پھر سے سدھارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔